ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مختلف حوالے سے تذکرہ کرتے آئے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل وفاداری کی اور وفا کا حق ادا کر دیا۔ اگر ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی، یاری اور صحبت کے درمیان دنیا کی کوئی بھی چیز حائل ہوئی تو انہوں نے راستے میں آنے والی چیز کو، بننے والی رکاوٹ کو، حائل ہونے والی کسی بھی قسم کی رشتہ داری کو، محبت کو، نسب کو یا گھر بار کو انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے سائیڈ پہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، آپ کی صحبت کو، آپ کی یاری اور جانثاری کو انہوں نے ترجیح دی۔ بے شمار مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک صحابی ایمان لائے، جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا، کیونکہ ابتداء میں کوئی بھی مسلمان ہوتا ابتداء میں تو اس کے بارے میں یہی بات کی جاتی مکہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے کہ یہ بے دین ہو گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، یہ جادو کے زیر اثر آ گیا، یا یہ تو نعوذ باللہ ایک پاگل دیوانے آدمی کے پیچھے چل پڑا، یا اس نے ایک شاعر کو اپنا امام مان لیا۔ یہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ اب ان کی والدہ نے جب سنا نا کہ مسلمان ہو گیا، اور اس سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے بارے میں وہ سن چکی تھی کہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اس نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، سعد کو اسلام نہیں لانا چاہیے تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو والدہ نے کہا، بات سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، بس میرا یہی مطالبہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا، اچھا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نہیں نہ چھوڑتا، میں نے آج سے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بھوکا رہنا ہے، جب تک میں مر نہ جاؤں میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی سخت احکامات ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن اپنی والدہ کو منت سماجت کے ساتھ راضی کرتے رہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بری بات کوئی نہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، رشتہ داری کی اہمیت بتلاتے ہیں، گناہوں سے، جھوٹ سے، چوری سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، قتل اور زنا کو بڑا جرم بتاتے ہیں، ڈاکہ اور راہزنی کو خلاف شریعت کام قرار دیتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، بری بات تو ہے نہیں، لیکن والدہ ایک ہی بات پہ تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کو کہا، جب انہوں نے دوبارہ مطالبہ کیا، چھوڑ دو نہیں تو میں مر جاؤں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، فرمایا کلی اولا تاکلی، میری والدہ میری بات سن لے، تو انہیں کھانا پینا ہے کھا، نہیں کھانا پینا نہ کھا، میں اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ بس صاف بات ہے، رشتہ، احترام اپنی جگہ، آپ کا تقدس، آپ کی عزت، آپ سے حسن سلوک وہ اپنی جگہ، لیکن تیرے ساتھ میرا حسن سلوک یا تعلق یا قربت یا ولدیت
یہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھڑوا سکتی. دو ٹوک فیصلہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، بیٹا یہ آپ راستہ بند کر دیتے ہو، دروازے کے آگے سے بالکل ہٹ جاؤ، آگے صفوں میں جگہ پڑی ہے، صفوں میں آ کے بیٹھ جاؤ، راستہ نہ بند کرو بھائی، دروازوں کے آگے نہ بیٹھو. مشہور واقعہ ہے، جس بات پہ غور کیا جانا چاہیے وہ یہ بات ہے، تکلیف دینے کے باوجود، اذیت سہنے کے باوجود، ساری آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود، ہوتا تو یہ نا کہ سزا کے بعد سدھر جاتا، ان کے بقول سزا کے بعد سدھر جاتا، باز آ جاتا. یہ جو ایک اللہ کے واحد ہونے کا جملہ بار بار کہتا ہے یہ نہ کہتا، لیکن ادھر سے جواب میں کیا ہے، جتنی شدت سے تکلیف دی جاتی ہے، جتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے، جس قدر زیادہ گھسیٹا جاتا ہے، اتنی ہی اونچی آواز سے احد احد کی آواز آتی ہے، آواز پست نہیں ہوتی، آواز ہلکی نہیں کی، نہ کہے جانے والے جملے کو بدلا ہے، ایک ہی جملہ بار بار وہی، آزمائش کے بعد مزید جو ہے آواز اونچی ہوتی ہے، احد ایک ہے، بس ایک ہے، اب جان لے لو یا جان چھوڑ دو وہ ایک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس وہ ایک ہے. بے شمار مثالیں. سولی پہ چڑھے ہوئے صحابی کو کسی نے کہا کہ دیکھو جان جانے لگی ہے، جب سولی سے گرایا جائے گا نا، سولی سے جب گرایا جائے گا اوندے منہ گرو گے، بہت برا گرو گے. شاعر نے انہی باتوں کی تو بعد میں ترجمانی کی ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما فی ای کان شق فی اللہ مسرعی. اگر میں حالت اسلام میں مروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں دائیں گروں یا بائیں گروں، گرنے کی کوئی پرواہ نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب جان نکلے، ماں نے دیکھا بیٹے کو ٹانگ دیا گیا ہے، رسول اللہ سے محبت کے جرم میں بیٹے کو ٹانگ دیا گیا ہے، ٹھیک گزرتے ہوئے پتہ کیا کہنے لگی، کیسا خطیب ہے جو ابھی تک ممبر سے ہی نہیں اترا. ماں بھی مومنہ، بیٹا بھی مومنہ، یہ نہیں کہ ماتم شروع کر دیا اور رو پڑی ہو، آہو زاری گریا ہو زاری. نہیں، جب حالت اسلام میں تکلیف آئے، اذیت آئے، اپنے سامنے اولاد کی اذیت اور تکلیف کو، موت کو دیکھ کے کیا کہنا ہے؟ وہی کہنا ہے جو بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، وہ بات منہ سے نہیں نکالنی جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں. غزوہ احد سے پلٹنے والی خاتون، مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا کسی سے، انہوں نے کہا وہ تو سارے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تو شہید کر دیا گیا. فکر مند ہوئی، احد کی طرف چل پڑی. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول کا بتاؤ. کہا اللہ کے رسول کے بارے میں حتمی علم نہیں ہے، لیکن آپ کا خامد میں نے دیکھا ہے شہید ہو چکا ہے. دوسرے آنے والے نے بتایا کہ آپ کا والد شہید ہو چکا ہے. تیسرے آنے والے نے بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہے. چوتھے نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہے. پوچھتی کیا رہی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کی حالت کیسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کیا کہا؟ کل مصیبت بعد رؤیتک جلل. جب آپ کا چہرہ دیکھ لیا دنیا کے سارے غم بھول گئے. آپ کا چہرہ دیکھ لیا، آپ کے پاس بیٹھ گئے، صحابی پریشان ہو گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایمان تازہ، دل کی کیفیت اور
لیکن کبھی کبھی سوچ یہ آتی ہے، کبھی کبھی سوچ یہ آتی ہے کہ قیامت کے دن آپ تو نبیوں میں، اعلیٰ جنتوں میں، بڑے مقامات پہ ہوں گے، اور ہم جیسے تو آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے یہاں تو ادھر گئے، دل پریشان ہوا، آپ کو آ کے دیکھ لیا، پریشانی چلی گئی۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں پریشانی یہ ہے کہ آپ اونچے مقامات پہ، ہم جیسے تو وہاں نہیں پہنچیں گے، تو پھر آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے کیسے، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، مومنوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تم اللہ رسول کی بات مانتے رہو، اللہ تمہیں جنتوں میں نبیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ پریشان ہو جاتے تھے صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو زمین کا ایک ٹکڑا عنایت کر دیا کہ لو کھیتی باڑی کرو، باغ اگاؤ، اپنا گزارا کرو۔ وہ چونکہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہا کرتے، آیا جایا کرتے۔ اب جب انہیں زمین کا ٹکڑا عنایت ہوا تو ان کا وقت ادھر بھی صرف ہونے لگا، زمین میں بھی۔ آتے جاتے ایک دن آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، وہ جو زمین کا ٹکڑا آپ نے عنایت کیا نا، وہ مجھ سے واپس لے لیجیے۔ کیوں بھائی واپس کیوں لے لوں؟ کیونکہ زمین آنے سے پہلے آپ کے پاس میرا گزرنے والا وقت زیادہ تھا، زمین ملنے کے بعد نا میرا جو وقت ہے نا آپ کے ساتھ جو پہلے گزر، اس میں کمی آ گئی ہے، اس لیے مجھ سے زمین واپس لے لو۔ زمین نہیں چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ جنہوں نے اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتماد کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کو اختیار کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا نا ایسے ایمان کی حالت میں، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ جب ایمان کا معیار یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، بس اسی کو ترجیح، اللہ کے رسول کا ساتھ، بس اسی ساتھ کے لیے ساری محنت، اللہ کے رسول کا ساتھ اور ان پر ایمان، اور اسی ساتھ اور ایمان کے لیے دنیا و جہان کی ہر چیز حاضر اور قربان۔ جب ایسا ایمان ہو اور پھر آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ نہیں آئے گی اس کے قریب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ صحابی تیر چلا رہے ہیں دشمنوں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ہیں، کبھی دائیں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ دائیں بائیں سے نہ دیکھیں، آپ بس میرے پیچھے رہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی تیر ادھر سے آئے اور سائڈ سے آپ کو لگ جائے۔ میں جو ہوں تیر کھانے کے لیے، آپ کے سامنے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی پہرے داری کے لیے میں جو ہوں۔ ذمہ داری لگا دی ایک صحابی کی اللہ کے پیغمبر نے، تو نے رات کو پہرا دینا ہے، گھوڑا اس کے پاس ہے، ساری رات گھوڑے پہ رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ساری رات ہی گھوڑے پہ اترے نہیں؟ کہا نہیں، ایک بار نماز کے لیے، ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے، باقی ساری رات گھوڑے سے نہیں اترا، کیونکہ آپ کی حفاظت، ایسی محبت۔ خاتون آ گئی، ایک چھوٹا بچہ معصوم دودھ پیتا، اللہ کے رسول جا رہے ہیں لشکر لے کے جہاد کے لیے، اللہ کے پیغمبر میرے اس بیٹے کو قبول کر لیجیے۔ وہ بھی دودھ پیتا بچہ، کیا کرے گا جنگ میں، کیا کرے گا، کیا کام آئے گا؟ کہ اللہ کے پیغمبر اور تو کچھ کام نہیں آ سکتا، اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے نا تو اس کو آگے کر دینا۔ آپ کی حفاظت کے لیے
یہ کام آ جائے گا. نوجوان آ گیا, کھلا ہوا چہرہ, سرخ رنگت, اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا. آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جہاد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, نوجوان ہے, جوانی ہے, سرخ رنگت ہے, چہرہ کھلا ہوا, حشاش بشاش ہے. کہا بیٹا دیکھو یہ راستہ نا تکلیفوں کا راستہ ہے, یہ جو کھلا ہوا چہرہ ہے نا یہ مرجھا جائے گا, یہ جو سرخ رنگت ہے یہ مدم ہو جائے گی. کہنے لگا میری رنگت اور میرے گال اللہ کے رسول کے گالوں سے زیادہ تو عزت والے نہیں. آپ جو جہاد میں ہیں, آپ مشکلات میں ہیں, اب آپ سے زیادہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, یہی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے. نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے. جان اتنی پیاری نہیں, مال اتنا پیارا نہیں, اولاد اتنی پیاری نہیں جتنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی کنیت ویسے تو ابو الحسن ہے کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام جناب حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی اگر کبھی کہہ کے پکارتا نا ابو تراب, یہ بھی ایک کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ, ابو تراب, تو خوش ہو جایا کرتے تھے. خوشی ان کے چہرے پہ دیکھی جا سکتی تھی. اور وجہ کیا تھی کہ ایک بار گھر سے ناراض ہو کے مسجد میں جا کے لیٹ گئے یوں ہی خالی زمین پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گھر سے پتہ چلا وہ تو ادھر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے, دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پہ جو ہے نا وہ مٹی لگی, نیچے لیٹے ہوئے. فرمایا قم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھ کھڑا ہو, بات سن. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دن کے بعد جو ہے نا وہ پسند فرماتے تھے کہ جس نے مجھے بلانا ہے نا وہ ویسے بلائے جیسے اللہ کے پیغمبر نے بلایا تھا, ابو تراب کہہ کے. جو نام اللہ کے رسول نے دے دیا وہ نام پسند, جو کام اللہ کے رسول نے دے دیا وہ کام پسند. کبھی بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف اپنی خواہش یا اپنی مرضی انہوں نے نہیں چلائی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احزاب میں کہتے ہیں ایک تو ہوا چل رہی بڑی تیز, سردی بھی شدید, اور جو ہے نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہوا اور پروگرام بنا رہے کہ کسی ایک بندے کو نا جا کے کفار کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجتے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نا لوگوں کے پیچھے چھپ گیا کہ اتنی سردی میں اتنی ہوا میں کون جائے گا, اشارہ میری طرف نہ ہو, میں چھپا رہوں گا اشارہ کسی اور کی طرف ہو جائے گا. تو میرا دل نہیں تھا کہ اس سردی میں یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جی اللہ کے پیغمبر جا تو جا. اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, چلو بھائی حذیفہ جاؤ. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا نا مجھے سردی لگنی بند ہو. میں گیا اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر جاتے ہوئے کہا تھا دیکھو وہاں جا کے نا کوئی نیا کام نہیں کرنا, صرف جانا ہے, دیکھنا ہے, جائزہ لینا ہے اور واپس آ جانا ہے. کیونکہ جنگ احزاب میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدد ہوا کے ساتھ فرمائی تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر ہی نہیں آتے تھے. ہوا اللہ نے چلا دی, کافروں کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی پکتی ہوئی دیگیں الٹ گئیں, ان کے پاس چارہ ہی نہیں تھا سوائے واپس جانے کے. کف اللہ المؤمنین القتال, آئے لڑنے کے لیے تھے لیکن اللہ نے مومنوں کو لڑنے ہی نہیں دیا. اللہ خود مومنوں کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو گیا. وکان اللہ قوی عزیزا, اللہ طاقتور ہے, اللہ غالب ہے, وہ کر سکتا ہے, بغیر لڑے بھی فتح عطا فرما سکتا ہے. اور بغیر لڑے اس نے کئی فتوحات عطا فرمائی ہیں.
کہنے لگے میں گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ وہ سارے واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، تیر کمان میرے پاس اور تیر انداز بھی میں اچھا، نشانہ باز بھی اچھا، تیر انداز بھی اچھا، تیر کمان میرے پاس۔ میں نے دیکھا نا ابو سفیان کو بالکل میرے سامنے تھا، اگر میں تیر مارتا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ بچ جاتا، بالکل میرے سامنے، تیر کمان میرے پاس، نشانہ باز میں اچھا۔ ابھی دل میں خیال آیا ہی تھا کہ اس کا تو کام کروں نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، نیا کام کوئی نہیں کرنا، صرف جائزہ لینا، نیا کام نہیں کرنا۔ ویسے کافر کو مارنا فضیلت کی بات ہے، کافر اور اس کو قتل کرنے والا مومن، یہ جہنم میں دونوں نہیں اکٹھے ہوں گے۔ لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار، جہنم میں نہیں جائیں گے، کافر جائے گا جہنم میں، مرے گا، اس کو مارنے والا وہ نہیں جائے گا۔ فضیلت ہے کافر کو مارنے کی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان یاد آ گیا کہ نہیں بھی نیا کام نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں نے چاہنے کے باوجود، میرے نشانے پہ دشمن ہونے کے باوجود، میں نے اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دی کہ نہیں بھی اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا حذیفہ نیا کام نہیں کرنا، نیا کام نہیں کرنا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار حملہ آور ہوئے، ایک صحابی نے اپنا بازو، دایاں بازو آگے کر دیا کہ اللہ کے رسول کو نہ لگے یہ نیزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے۔ نیزہ لگا، ساری زندگی بازو چھل رہا، بازو اٹھا نہیں، بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع عزیز تھا، اپنا جسم عزیز، اپنی جان عزیز نہیں تھی۔ راتوں کو جاگتے تو اللہ کے پیغمبر کے لیے، اگر گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار ہوتے تو اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے یا ان سے بگاڑتے تو اللہ کے رسول کے لیے، اپنی اولاد کو مال کو پیش کرتے تو اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے والذین معہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی ہیں کچھ لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ کافروں کی بات آئے تو سخت ہیں، آپس میں مومن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم و شفیق ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تراہم رکعاً سجدہ، عبادت کرتے ہیں، رکوع سجدے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چاہیے کیا؟ بس انہیں یہ چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عبادت میں اس قدر منہمک، اس قدر زیادہ عبادت کرنے والے کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کی وجہ سے اثر پڑ چکے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں ان کی ایک مثال ہے جو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ کھیتی ہے لگائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کے اللہ کا پیغمبر خوش ہوتا ہے۔ یعجب الزراع، لہلہاتی کھیتی، اچھے ساتھی، صرف خیر امت نہیں، اس امت کے بہترین لوگ نہیں، ساری کائنات کے نبیوں کے بعد بہترین لوگ، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین لوگ ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ ساری کائنات میں بہترین لوگ، اللہ فرماتے ہیں انہیں اللہ کی رضا چاہیے، رسول ان کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، انہیں رسول کی خوشی چاہیے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس قدر چمٹے رہے کہ کافروں کو بہت برا لگتا تھا، غصہ آتا تھا، غصہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، ساتھ ہی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بعض کو تو اللہ رب العزت نے ان کی وفات کے بعد بھی قبریں بھی اللہ نے اکٹھی فرما دی، ایک حجرہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اور اس میں جگہ کتنی؟ صرف 3 قبروں کی۔ حجرہ عائشہ میں کتنی جگہ؟ چوتھی قبر کی جگہ نہیں، بس اتنے ہی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے، میں جناب ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جگہ اتنی ہی ہے، میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن میں نے عمر کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اللہ نے وفات کے بعد بھی قبروں میں بھی اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں اور بڑا اجر جو ہے نا وہ اپنے پاس تیار کر رکھا ہے، اور وہ اجر سب سے پہلے، وہ بدلہ جنتیں سب سے پہلے اس کے مستحق یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور بعد میں وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔